نتيجة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل وقضى ربک، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. اب یہاں آپ ترجمے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی. کل تک جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ تھا فعل امر. حکم دیا جاتا تھا کہ تم سب عبادت کرو. اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ میں الفاظ آئے تھے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی. اب فعل امر کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ یہ الفاظ ہیں. لا تعبدوا، تم مت عبادت کرو، الا مگر، ایاہ صرف اسی کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف. کل ہم پڑھ چکے ہیں، تو کہہ دے. اب یہاں منع کیا جا رہا ہے لا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہہ. ولا تنہرہما، اور انہیں نہ ڈانٹ. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت سے، احترام سے بات کر. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا ان کے حضور اپنے پہلو عاجزی سے شفقت کی بنا پر. وقل، اور کہہ یعنی دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی، صغیرن، چھوٹا ہوتے ہوئے، یعنی جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما. فعل امر ہم نے ایک تفصیل سے ہر باب سے ایک ایک ایگزامپل کا مسک مسکی کر کے دیکھی تھی. آج ہمارا آخری حرف ہے جو فعل مضارع کو وقف کرے گا، اور وہ حرف ہے لا. اس لا کو عربی گرامر کی اصطلاح میں لائے نہیں کہا جاتا ہے. لائے نہیں یعنی نہیں والا لا. پھر فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال ہوا تھا. آپ فعل مضارع کو نفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حرف لا استعمال کریں گے. جیسے یکتبو، کیا ترجمہ ہوگا؟ کتبہ یکتبو، لکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یکتبو، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لکھتا ہے یا وہ نہیں لکھے گا، تو اس کے شروع میں آپ لا یکتبو بن جائے گا جملہ کہ وہ نہیں لکھے گا. یہ ہے آپ کا نفی والا لا. یہ لا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے، اس کے آگے لکھا ہے لائے نہیں. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ نفی اور نہیں میں فرق کیا ہے. نفی سمپل نفی کے لیے، نیگیٹو بنانے کے لیے، اور نہیں یہ منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ نہیں لکھتا، یہ نہیں جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. تو نہ لکھ یا تو مت لکھ، یہ جو ہے، نہ یہ نہیں کے لیے.
نفی والا لا جو ہے وہ مضارع کو کچھ نہیں کرتا، نارمل مضارع اسی طرح رہتا ہے. لیکن لائے نہیں جو ہے یہ ہم کس ٹاپک کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ ان حروف کے تحت جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. تو یکتبو اس سے پہلے لائے نہیں استعمال ہوگا تو یہ مضارع میں تبدیلی لائے گا، مضارع کو اخف کر دے گا. پہلی قسم کا سیکھ ہے، یہ جب اخف ہوتا ہے تو لام کلمہ پر علامت سکون آ جاتی ہے. لا یکتب، لا یکتب، لا یکتب، دونوں جگہ پر فرق جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ آپ کا لائے نفی ہے، نفی کے لیے یہ لائے نہیں ہے. بڑی آسانی سے پہچان لیں گے آپ کہاں پر لا نفی والا استعمال ہوا ہے، کہاں پر لا نہیں والا استعمال ہوا ہے. اس کی ایگزامپلز میں ابھی آپ کو قرآن مجید سے ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں، بلکہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. مادے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس مادہ ہے قاف دال میم، باب تفعیل. سیکھے کیا بنیں گے؟ قدما یقدم، قدما یقدم تقدیما، آگے کرنا. ٹھیک ہے. سیکھا آپ نے بنانا ہے جمع مذکر حاضر کا مضارع سے. تقدمون، تم آگے کرتے ہو یا آگے کرو گے. اس کو آپ نفی بنانا چاہتے ہیں تو سمپل لا لگا دیں، پھر مضارع میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ نون ڈراپ ہو جائے اور اسی جگہ پر الف آ جائے، لا تقدمو، تو اب یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا نہیں ہے، منع کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم آگے مت کرو. لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اسے سورۃ الحجرات میں جو آپ الفاظ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کرو. پھر ہم سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے آگے مت بڑھو، یعنی آگے مت کرو کس کو؟ اپنی رائے کو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کرو، پھر اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ٹھیک. اسی طرح را فا عین، با فتح سے سیکھے رفع یرفع، رفع یرفع. ہاں جی، اس سے بھی آپ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں. کیا بنے گا؟ ترفعون، بلند کرنا. ٹھیک، رفع یرفع بلند کرنا، اٹھانا. ترفعون تم بلند کرتے ہو یا تم بلند کرو گے. اس کو نفی کریں تو لا ترفعون، اور اسے نہیں کریں تو لا ترفعوا. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. اسی طرح آگے دیکھیں گے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات مت کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ آپ کا لائے نہیں. شین را کاف مادہ، یہ اپنے معنی خود بتا رہا ہے. باب افعال میں جب آئے گا یہ تو سیکھے کیا بنیں گے؟ اشرکا یشرکو. واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تشرکو. تو شرک کرتا ہے یا تو شرک کرے گا؟ لا تشرکو سمپل نفی، لا تشرک
تو مت شرک کر. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے کیا الفاظ تھے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. مادہ ہے میرے پاس قاف تا لام. قتل یقتلو سمپل مادہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. جی تقتلون، تم قتل کرتے ہو یا تم قتل کرو گے. لا تقتلون، تم قتل نہیں کرتے یا تم قتل نہیں کرو گے. لا تقتلو، تم قتل مت کرو. ٹھیک، تو لا تقتلو اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو. فعل کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، کیوں؟ خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ خشیۃ املاق نصب میں استعمال ہوئے تو مفعول لہو، آپ کو یاد ہوگا کہیں کہیں ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے. مفعول کی جو ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی اس میں ایک قسم ہے مفعول لہو جو فعل کی وجہ بیان کرتا ہے کہ فعل کیوں واقع ہوا. تو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم، سمپل ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ہم انہیں رزق دیں گے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں. اب یہ ایا کا ایک استعمال آپ اور دیکھ رہے ہیں، یعنی جب ضمیر پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اور تمہیں، تو پھر خالی دوسری ضمیر نہیں لگتی بلکہ وہ ایا کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو ہم دیتے ہیں. ایک جگہ الفاظ ہے نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی دیں گے. تو یہ تھا ہمارا فعل نہیں. اب جو آج آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کی ہیں بنی اسرائیل کی، ان کو سامنے رکھیں. قاف واو لام باب نصرہ. ہاں جی، کالا یقولو، کالا یقولو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تقولو. لا تقولو، تو نہیں کہتا یا تو نہیں کہے گا. تقولو سے پہلے میں لائے نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. لائے نہیں کیا ہوگا؟ مضارع اخف ہوگا. اخف ہوا، اخف ہونے کے بعد کیا ہوا؟ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. جب بھی 2 ساکن اکٹھے ہوں گے تو ایک کو ڈراپ کیا جائے گا، اور کمزور ڈراپ ہوگا. واؤ ڈراپ ہو گیا تو کیا پیچھے بچ گیا؟ تقل. لا تقل، تو مت کہہ. لا تقل لہما، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے نا کالا، کالا یقولو. لا تقل لہما اف، تو ان سے اف بھی نہ کہہ. اور پھر آگے الفاظ دیکھیں گے فعل امر. وقل، اور کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اور تقل لہما اف کے بعد الفاظ ہیں ولا تنہرہما، ٹھیک، چھڑکنا، ڈانٹنا. یا آپ ان آخری پارے کی صورت میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ لائے نہیں ہی استعمال ہوا ہے. اور تو ان دونوں کو ڈانٹ بھی مت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ الفاظ دہرائے 3 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو
یا ہو گئی. کس کی؟ من ادرکا، جس نے پایا والدیہ، اپنے والدین کو. کہاں پایا؟ اندل کی بری، بڑھاپے کے پاس. احدہما بالکل وہی الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے. احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک کو، او کلیہما یا ان دونوں میں سے، یا ان دونوں کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا ان دونوں کو. فلم یدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. یعنی وہ شخص تو برباد، نامراد ہے. مولانا ظفر علی خان نے انہی الفاظ کو، انہی حدیث کے الفاظ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس نا سعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی. یہ تھا جی ہمارا فعل نہیں. اس کو خاص طور پہ لائے نہیں میں ہم نے دیکھا ہے. تو فعل امر ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ اسپیشل ایک علیحدہ سے آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا فعل نہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ ایک اخف کے اعتبار سے اور خفیف کے اعتبار سے جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کو ذہن میں تازہ کر لیں. ایک ورب سامنے صرف رکھتے ہوئے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یفعلو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. چینجز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. میں سارے حروف جو آپ کے سامنے آج اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معنی کا بھی پتہ چل جائے. قرآن مجید میں یہی کچھ استعمال ہوں گے. ایک تو آپ نے مضارع کی شکل پر غور کرنا ہے اور پھر پیچھے حرف کو بھی نوٹ کرنا ہے. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ان یفعلا، کہ وہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی مضارع کو خفیف کرنے والے حروف جو ہیں آپ ذرا ذہن میں تازہ کریں. پہلا حرف تھا لن، مضارع کو خفیف کرتا ہے، ہرگز نہیں مستقبل کے ساتھ. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ان یفعلا، کہ وہ کرے. اس کے بعد کون سا حرف تھا؟ ہاں جی آپ ذہن میں لائیے. 6 حروف ہم نے پڑھے تھے ٹوٹل، 4 جس میں سے بنیادی تھے اور 2 ہم نے کہا تھا کہ ان 2 کے بعد گرامر والے جو ہیں وہ حرف ان کو محذوف مانتے ہیں. تیسرا حرف کون سا تھا؟ کئی. کئی یفعلا، تاکہ وہ کرے. کئی یفعلا، تاکہ وہ کرے. پھر اذن یفعلا، تب تو وہ کرے گا. یعنی یہ تمام مفہوم جو ہے وہ پورے ہو گئے. سمپل مضارع تھا ہمارا یفعلو، لن یفعلا، ان یفعلا، کئی یفعلا، اذن یفعلا. اور وہ جو 2 حروف تھے ان کو بھی سامنے رکھ لیں. حتی یفعلا، یہاں تک کہ وہ کرے. یہاں تک کہ وہ کرے. اور پھر لام کئی، لی یفعلا، تاکہ وہ کرے. کئی یفعلا اور لی یفعلا ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری پوری لسٹ مکمل ہوگی مضارع کو خفیف کرنے والے. پھر آئے اخف کرنے والے حروف کی طرف. یفعلو نارمل مضارع ہے. پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا لم. لم یفعل مضارع خفیف کی بجائے اخف ہو گیا. ترجمہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوگا؟ زوردار نفی ماضی کے ساتھ. اس نے کیا ہی نہیں. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. لم یفعل
اس نے کیا ہی نہیں. اس کی بہترین ایگزامپل لم یلد, وہ ذہن میں رکھیے گا, اس نے جنا ہی نہیں, زوردار نفی ماضی میں. لم یفعل, اس نے کیا ہی نہیں. لما یفعل, اس نے ابھی تک نہیں کیا. مضارع کو وقف کرے گا, ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا. لما یفعل, اس نے ابھی تک نہیں کیا. پھر تیسرا حرف کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ ان. شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, مضارع کو بہرحال اخف کرتا ہے. پھر جواب شرط بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. ان یفعل, اگر وہ کرے گا تو کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, آگے جواب شرط کوئی نہ کوئی ہوگا. پورا جملہ شرطیہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان یفعل, اگر وہ کرے گا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لام امر. لیفعل, کیا ترجمہ؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک, سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. لام امر میں سیکنڈ پرسن کے لیے پھر ہم نے فعل امر پڑھا. تو کر, اس کی عربی کیا ہوگی؟ فعل امر فعل یفعل سے فعل امر بنائے, اس کے اپنے سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, یعنی لیفعل, اسے کرنا چاہیے. تو کر, اس کی عربی پھر ہوگی افعل, تو کر. فعل یفعل فعل امر بنائیں گے نا اس سے آپ. تفعلوا سے فعل امر بنا رہے ہیں ہم. مضارع کو خف کیا, علامت مضارع ہٹائی, نہیں پڑھا گیا, حمزۃ الوصل استعمال کیا اور زیر لگی کیونکہ باب فتح یفتح ہوا ہے. افعل, تو کر. تو نہ کر. لا اب تفعل. تو یہاں پر دونوں ایگزامپلز آگے دیکھیں. یہ لام امر کیونکہ وہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیکنڈ پرسن کے لیے فعل امر ہے. اور یہ لائے نہیں جو ہے یہ تینوں قسم کے صیغوں کے لیے استعمال ہوگا, تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن. اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ کسی خاص کے ساتھ. یہ لا یفعل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے, آپ اسے تھرڈ پرسن کو منع کر رہے ہیں, وہ نہ کرے, اسے نہیں کرنا چاہیے. لا تفعل, تو مت کر. لا افعل, مجھے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ مفہوم دیتا ہے. تو یہ ساری ایک سمری آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں ترجمے میں جو فرق پڑ رہا ہے مضارع میں وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہچان لیں گے کہ مضارع خفیف استعمال ہوا ہے, اخف استعمال ہوا ہے یا نارمل استعمال ہوا ہے. یہ پہلی قسم کے صیغے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو آپ اس کو بڑی آسانی سے باقی صیغوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر فعل صرف ایک ایگزامپل ہم ان حروف کی فعل چینج کر کے کر لیں, میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. یہ تمام حروف لکھ کر آپ کوئی بھی فعل آگے رکھ سکتے ہیں. ذهب یذهب, جانا. ٹھیک ہے, فعل یفعلوا کی بجائے آپ یذهب رکھ لیں اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ تمام حروف کو دہرا لیں. یذهب وہ جاتا ہے, وہ جائے گا. لن یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا. ان یذهب کہ وہ جائے. کئی یذهب تاکہ وہ جائے. اذن یذهب تب تو وہ جائے گا. حتی یذهب یہاں تک کہ وہ جائے. لی یذهب تاکہ وہ جائے. یہاں بھی یذهب, لم یذهب وہ گیا ہی نہیں. لما یذهب وہ ابھی تک نہیں گیا. ان یذهب اگر وہ جائے گا تو آگے جواب شرط ہوگا. لی یذهب اسے جانا چاہیے. اور پھر فعل امر بن جائے گا اذهب تو جا. اذهب الى فرعون تو فرعون کی طرف جا. انه طغى وہ سرکشی پر اتر آیا. اور لا تذهب تو مت جا. اور لا یذهب اسے نہیں جانا چاہیے. تو یہ ایک پریکٹس چھوٹی سی آپ اس طریقے سے ان حروف کے ساتھ فعل مضارع کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں.
ایک ایکسٹرا چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنے نوٹس میں بھی ایڈ کر لیں. فعل مضارع کے خفیف اور اخف ہونے کی یہ جینوئن ریزنز تھی, لیکن قرآن مجید چونکہ آپ پڑھیں گے اب انشاءاللہ تعالی, تو آپ کو بعض اوقات قرآن مجید کی آیات میں فعل مضارع خفیف یا اخف ان حروف کے بغیر بھی نظر آئے گا. جیسے 2 ایگزامپل صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. نوٹ کیا آپ نے؟ اس ورڈ کو دیکھیں, اصلح یصلح, اصلاحا اصلاح کرنا, یصلح وہ اصلاح کرے گا. یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ یصلح. کیا ہو گیا ہے؟ مضارع خفیف ہوا ہے کہ اخف ہوا ہے؟ اخف ہوا ہے. اخف کی کوئی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پیچھے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں, لم ہے نہیں, لما ہے نہیں, ان ہے نہیں, لام امر ہے نہیں, لائے نہیں ہے نہیں, اس کے باوجود اخف ہوا ہے. صرف ابھی نوٹ کریں, وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. سورۃ الحدید میں الفاظ ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. من ذا الذی, کون ہے جو یقرض اللہ, قرض دے اللہ کو, اور کیسا قرض؟ قرض حسنہ, بہترین قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, تاکہ وہ اس کو دگنا کر دے, کئی گنا کر دے اس کے لیے. یہاں پر نوٹ کریں, یہ یضاعف فعل کو صرف نوٹ کریں, باقی تو فا اور ہو کی ضمیر ہے ساتھ. ضاد عین فا مادہ میرے پاس ہے, اس کو باب مفعلہ میں پھینکے ذرا, کیا بنیں گے سیکھے؟ ضعف اور یضاعف, ڈبل کرنا, دگنا کرنا. یضاعف, یہاں پر کیا ہے؟ یضاعفہ. مضارع کی صورت میں ہے خفیف ہو گیا. ماشاءاللہ یہ تو پہچان آپ کو ہونی شروع ہوگی کہ اخف ہے کہ خفیف ہے. ٹھیک ہے, اب خفیف ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ پیچھے نوٹ کریں. لن نہیں ہے, ان نہیں ہے, پھر تیسرا حرف کون سا تھا؟ کئی نہیں ہے, اذن نہیں ہے, حتی نہیں ہے, لام کئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی خفیف ہو کے استعمال ہوا. کیوں؟ یہ 2 ایگزامپلز ذہن میں رکھیں, آپ نوٹ کر لیں. 5 صورتوں میں آپ کو فعل مضارع اخف ملے گا. پہلے اخف کو نوٹ کر لیں, پھر خفیف کا آسان بتا دوں گا. نمبر 1, فعل امر کا جواب. اگر فعل امر ہوگا شروع میں تو اس کے جواب میں آپ کو مضارع اخف ملے گا. قولو فعل امر تھا, قولو قولا سدیدا, تم سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. اب یہاں دیکھیں, یہاں پر شرط کے لیے لفظ نہیں ہے, لیکن شرط کا مفہوم مل رہا ہے آپ کو. یعنی اگر تم صحیح بات کہو گے تو وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. تو مراد یہ ہے اس صورت میں, یعنی اس کو آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو امر, فعل امر کے بعد مضارع اخف ملے گا. دوسری صورت, نہیں کے بعد بھی فعل مضارع آپ کو اخف ملے گا. اس میں اب لسٹ بنوا رہا ہوں آپ کو, ڈیٹیلز کا اس وقت نہیں ہے, تو یہ آپ صرف نوٹ کر لیں ایڈیشنل اسی اپنے نوٹس میں. تیسری صورت, استفہام کے بعد. چوتھی صورت,
تمنا کے بعد تمنا ہو، کسی جملے میں تمنا کی گئی ہو، پھر مضارع استعمال ہو تو وہ بھی آپ کو خف ملے گا. اور پانچویں اور آخری صورت عرض کے بعد. عرض کی ہے، درخواست کی ہے، اس کے بعد مضارع استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی اخف ہوگا. تو گرامر والے یہ 5 صورتیں جو ہیں وہ گنواتے ہیں کہ ان کے بعد بھی فعل امر کے بعد، فعل نہیں کے بعد، استفہام کے بعد، تمنا کے بعد اور عرض کے بعد مضارع اخف استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا اخف کا. اب اگلی بات مختصر سی بات ہے، ان 5 کے بعد جو مضارع اخف ہوتا ہے اگر اخف سے پہلے فا استعمال ہو جائے، بات نوٹ کی، یہ 5 صورتیں جو ہیں ان کے بعد اگر مضارع استعمال ہوگا وہ اخف ہوگا، پہلی بات. لیکن اگر اخف سے پہلے، مضارع اخف سے پہلے فا استعمال ہو جائے تو پھر مضارع اخف نہیں بلکہ خفیف استعمال ہوتا ہے. اور یہ فا جو ہے گرامر کی اصطلاح میں، اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ آپ کا فا سببیہ کہلاتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ہم فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا کی جاتی تھی تو کس طریقے سے کی جاتی تھی؟ انا کی وجہ سے. انا لگاتے تھے تو جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی تھی، اور زیادہ تاکید کرنا چاہتے تھے تو لام تاکید بھی لگا دیا کرتے تھے. پھر حصر کا مفہوم ہم نے جملہ اسمیہ میں پیدا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لے کے آئے تھے جس سے زور پیدا ہو جاتا ہے جملے میں. اچھا، ماضی میں تاکید کیسے پیدا ہوئی تھی؟ ماضی سے پہلے قد استعمال کیا تھا تو زور پیدا ہو گیا تھا. لیکن فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا. پہلی بات نوٹ کریں گے، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون ساکن یا نون مشدد، شد والا نون، یہ لگایا جاتا ہے. فعل مضارع میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سنگل نون یا ڈبل نون اس کا اضافہ کرتے ہیں اینڈ پر تو زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ نون خفیفہ کہلاتا ہے کیونکہ آپ گرامر کی بکس پڑھیں گے جب تو آپ کو یہ ٹرمز ملیں گی، اس لیے میں ان سے بھی آپ کی واقفیت کروا دوں. نون خفیفہ، ہلکا نون، یہ خفیفہ ہے تو یہ کون سا ہوگا؟ یہ نون ثقیلہ، یہ بھاری ہوگا. اگلی بات نوٹ کریں، فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال عربی زبان میں بھی بہت کم ہے. عربی زبان میں بھی بہت کم ہے. تو عربی زبان میں کم ہے تو قرآن مجید کا سکوپ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کم ہے. تو قرآن مجید میں بہت کم ایگزامپلز ہیں، بلکہ 2 ایگزامپل صرف میرے علم میں آئی ہیں ابھی تک جو نون خفیفہ کی استعمال ہوئی ہے. ہاں، نون ثقیلہ جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور عربی زبان میں تاکید کا جو انتہائی اسلوب آپ کو ملے گا وہ نون ثقیلہ کے ساتھ ملے گا. جب اس کی ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو صحیح مزہ تو اس وقت آئے گا، لیکن پہلے سمجھ لیں نون خفیفہ جس کی 2 ایگزامپلز قرآن مجید میں ہیں. آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈے ہوگا اس میں ہم نون ثقیلہ کو پڑھ لیں گے. یہ ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا. نون خفیفہ کے حوالے سے پہلی بات کہ فعل مضارع کی گردان کو ہم نے تقسیم کرنا ہے. خفیف اور اخف کرنے کے لیے کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 3 میں. نون خفیفہ یا ثقیلہ ان کے لیے ہم نے فعل مضارع کی گردان کو 5 قسم کے صیغوں میں تقسیم کرنا ہے. 5 قسم کے صیغوں میں. وہ 5 قسم کے صیغے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ ایک قسم کے صیغے ہو گئے، ایک ہی وزن پہ ہیں، یاد رہیں گے آپ کو.
1 2 3 4 5 سیغے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پہلی قسم کے سیغے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ہاں جی، اور تو نہیں ہے تفعلانی؟ کتنی مرتبہ یہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے. 3 مرتبہ تا کے ساتھ، 1 مرتبہ یا کے ساتھ. دوسری قسم کے سیغے ہو گئے، یعنی مثنیٰ کے سیغے آپ نے الگ کر لیے. تیسری قسم کے سیغے یفعلون تفعلون. اب چونکہ مضارع کو ہم نون خفیفہ اور ثقیلہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو علیحدہ سے اس کی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں. یفعلون تفعلون ایک ہی وزن کے، یعنی آپ دیکھیں گے تو اب یہ ایک ہی وزن کے سیغے اکٹھے ہو رہے ہیں. 3 قسم ہوگی. چوتھی قسم اب آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. یفعلنا تفعلنا چوتھی قسم کے سیغے ہو گئے. کتنے سیغے رہ گئے؟ 1. وہ اپنی جگہ پر منفرد ہے تفعلینا. یہ فعل مضارع کی گردان کو ہم نے 5 قسم کی صیغوں میں تقسیم کر لیا. یہ تقسیم سمپل ہے زیادہ لیکن آسانی سے آپ سمجھ لیتے ہیں. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلون تفعلونا یفعلنا تفعلنا تفعلینا. یہ 5 قسم کے صیغے ہو گئے. نون ثقیلہ جب ہم پڑھیں گے اس وقت بھی یہ 5 کی تقسیم ہی ہوگی، اس لیے اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے. نون خفیفہ اس قسم اور اس قسم کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، عربی گرامر میں استعمال نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ تھی کہ کم استعمال ہوتا ہے، اور کم میں بھی آپ دیکھ لیں یہ 2 کیٹیگریز ویسی نکل گئی. نون ثقیلہ جو ہوگا شد والا وہ سب کے ساتھ استعمال ہوگا. وہ تو اس وقت جب ہم پڑھیں گے اس وقت آپ کے سامنے بات آ جائے گی. خفیفہ کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ وہ ان 2 کیٹیگریز کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب جن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک کی ایگزامپل آپ کو کروا دوں ادھر، ان میں سے ایک کی، اور یہ تو ہے ہی ایک، تو کل 3 قسم کے سیغے آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہ آپ سمجھ لیں، اور اس میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے وہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے گا. پہلا دیکھیں آپ کا ہے یہ یفعلو. یہاں پر ہی میں رکھ رہا ہوں پہلی قسم کے سیغوں میں یفعلو. آپ نون خفیفہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے گا کیا بنے گا. یہ کیا بن گیا؟ یفعلن. یہ نون خفیفہ لگ گیا. چینج کیا آئی آپ دیکھیں، وہ لام کلمہ پر جو پیش تھی اسی جگہ پر زبر آ گئی. اس کو خاص طور پہ آپ نے پہچاننا ہے. یفعلن یفعلن. اچھا، اب اس صورت میں عرب عام طور پر شروع میں لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے. لا یفعلن. لیکن ابھی آپ اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، صرف سیغے بنا لیں. یفعلو پلس نون ساکن از اکول ٹو یفعلن. یہ یفعلن بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلن. یہ تفعلن، یہ افعلن، یہ نفعلن. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہماری پہلی قسم کی کیٹیگری. جو آپ کی تیسری قسم کی کیٹیگری ہے، دوسری تو استعمال نہیں ہوئی، یفعلونا. پلس نون ساکن. دیکھیے گا کیا چیز چینجز آتی ہیں. نون ساکن لگ گیا. اب ان دونوں سیغوں میں فرق کس کا ہے؟ زبر اور پیش کا. یہ پیش جو ہے یہ ہمیں بتائے گی کہ سیغہ جمع والا ہے. یفعلونا یفعلونا یفعلن تفعلونا تفعلن.
کوئی مشکل نہیں. دوسری کیٹیگری مکمل ہو گئی. تیسری کیٹیگری جو کہ اس گردان کے حساب سے ہماری 5ویں کیٹیگری ہے وہ ہے آپ کا تفعلینا. تفعلینا پلس نون ساکن, دیکھیے گا کیا فرق پڑتا ہے. تفعلن, زبر, پیش اور زیر, 3 حرکات رہ گئی. اب ان حرکات سے آپ پہچان لیں اگر نون ساکن سے پہلے والے حرف پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو یہ وہ پہلی قسم کی کیٹیگریز میں سے. اگر نون ساکن سے پہلے پیش نظر آ رہی ہے تو جمع والے جو سیکھے ہیں یفعلون تفعلون ان میں سے کوئی ہے, اور اگر زیر نظر آ رہی ہے تو وہ تو ایک ہی سیکھا بچتا ہے. ہاں جی, یہ آپ کا سیکھے بن گئے. اب قرآن مجید سے ایگزامپلز میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 2 ایگزامپلز ہیں. سین فا عین مادہ ہے میرے پاس, با فتح سے استعمال ہوتا ہے. صرف ماضی مضارع بنا دیں, میں معنی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے. کیا بنے گا؟ صفع یصفع, صفع یصفع, اس کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا. گھسیٹنا, کسی کو گھسیٹنا. اچھا, اب آپ صرف ایک کام کریں, ہم گھسیٹیں گے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں نصفہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال کرنا ہے ہم نے. پہلے بتائیں کون سی قسم کی سیغوں میں سے آ رہا ہے یہ. پہلی قسم کی سیغے یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نون ساکن. کیا بن جائے گا؟ نصف ان. ٹھیک. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نون خفیفہ استعمال کرے یا نون ثقیلہ استعمال کرے, وہ لام تاکید بھی شروع میں لازمی لگاتا ہے. ایسی صورت میں اس سے شروع میں لام تاکید لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ لا نصف ان. اچھا, یہ ان کی ساؤنڈ جو ہے, ان ساؤنڈ کس کی آ رہی ہے آپ کو؟ نون ساکن کی آ رہی ہے نا. ان, یہ نون ساکن کی ساؤنڈ جو ہے یہ کس کی ساؤنڈ ہے اصل میں؟ یہ تنوین کی ساؤنڈ ہے. زیدن, زیدن. زیدن اصل میں کیا ہے؟ زیدن, نون ساکن کی آواز ہے نا. زیدن اگر اس طرح لکھو, میں کہوں گا اس کو ذرا بند کر کے لکھیں تو آپ اس طرح لکھ دیں گے. اگر لکھا ہو زیدن حالت نصب میں تو ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ زیدن, زیدن, زیدن. لکھنے کا سٹائل یہ نا. لا نصف ان, صرف لکھنے کا سٹائل میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں اس لفظ کو کیسے لکھا گیا, اس لیے عام طور پہ انسان کا ذہن نہیں جاتا کہ یہ فعل ہے ایکچولی وہ فعل. اس کو لکھا گیا لا نصف ان. اور کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ 30 پارے کی صورت میں کلا لا علم ینتہی. اگر یہ باز نہ آیا, ابو جہل کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں, اگر یہ باز نہ آیا لا نصف ان بن ناسیہ, تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. وہاں پر یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے, اور ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اس کو بھی سامنے رکھ لیں, وہ بھی اسی طرح تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یعنی دونوں خفیفہ استعمال ہوئے لیکن لگتے ہیں اسم, ہیں فعل. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا چیز آپ کے سامنے آج آ گئی ہے. مادہ ہے میرے پاس کانا یکونو, کاف واو نون باب نصرہ, کیا بنیں گے؟ کانا یکونو. یکونو کے ساتھ نون کا استعمال کرنا ہے. یکونو پلس نون خفیفہ, کیا بنے گا؟ پہلی قسم ہے, دیکھیں یہ پیش چینج ہو جائے گا زبر میں, کیا بن جائے گا؟
یکونن، یہی بن گیا نا یکونن. لام تاکید شروع میں لگائیں لا یکونن، اور پھر قرآن مجید کے رسم الخط میں سے لکھیں تو کیا بنے گا؟ یہ لا یکونن. سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک مرتبہ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ اگر اس نے وہ نہ کیا، لا علم یفعل، اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ، جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، تو یہ ضرور بھی ضرور جیل میں بھیج دیا جائے گا. اس لفظ کا تعلق ہمارے مضارع اسکل کے ساتھ ہے، نون مشدد کے ساتھ، وہ کل بیان کروں گا. تو ضرور بھی ضرور جیل بھیج دیا جائے گا. ولا یکونن من الصاغرین، اور ضرور ہو جائے گا چھوٹا ہونے والوں میں سے. تو یہ دو الفاظ صرف استعمال ہوئے ہیں، لا نسفعن لا یکونن، نون خفیفہ کے ساتھ قرآن مجید میں. کیونکہ اسکوپ ہمارا قرآن مجید ہے، اس لیے یہ دونوں ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نون خفیفہ کا استعمال بس اتنا ہی ہے. آپ نے جو یاد رکھنی ہے چیز وہ صرف یہ رکھنی ہے کہ مضارع کی گردان کو کتنی قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا گیا، اور جو چینجز آتی ہیں وہ اب تو اس وقت نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے نوٹس میں اتار لیے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم نون ثقیلہ کا استعمال دیکھیں گے، اور اس میں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس قدر زور سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم شروع کریں گے اپنے اگلے دن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.